وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی صدام حسین آف کلکتہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس مولوی کی ویڈیو جو کہ بنگلہ زبان میں ہے اس کا ترجمہ کر دیا۔ اس ویڈیو کے اندر یہ اپنی قبر و آخرت خراب اور برباد کر دینے والا، اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں یہ مر گیا تو اس کا امام نہ قبر میں بچانے آئے گا، نہ اس کا امام حشر میں بچانے آئے گا۔ نہ قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا چار اماموں میں سے تیرا امام کون ہے۔ قبر کا سوال ہوگا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یا کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کتاب الجنائز۔ تو یہ اپنی عاقبت اور آخرت خراب کرنے والا شخص مقلد سرخ داڑھی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں دعا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، آمین سے تو چڑنا چاہیے تھا یہودی کو، اسرائیل کا یہودی آمین سے چڑنا اس کو چاہیے تھا، کجا یہ کہ یہ خوبصورت شکل، یہ سرخ داڑھی، منہ میں اور دل میں لا الہ الا اللہ اور آمین کہنے سے بغض۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد اہل حدیث انصار السنہ میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ جس کی زبان اور جس کے دل میں ہو، اسے قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آمین کہنے سے چڑے۔ ہاں، آمین سے اسے چڑنا چاہیے جو یہودی ہے، مسلمان کے لیے یہ قطعاً لائق نہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، آپ کے صحابہ نے بھی کہی، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا کہا۔ اس کا جواب میں نے آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ بھیج دیا ہے گروپ 7 کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر اپنے مقلدین مساجد کے اماموں کو کہ سترگ ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، جو بھی آپ کے پیچھے آ کر آمین کہے اسے آپ نے کہنا ہے کہ آمین کیوں کہہ رہے ہو، اس کی دلیل پیش کرو۔ پیارے بھائی، ہر عامی بندے کو حدیث کا نمبر معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ آمین کہہ رہے ہو تو فوراً جلدی کرو جو ہے وہ مجھے آمین حدیث کا نمبر بتاؤ، حدیث کی کتاب بتاؤ۔ یہ عامی شخص کے لیے ضروری نہیں، نہ کوئی عالم آپ کو فوری طور پر ہر عالم جو ہے وہ بتا پائے گا کہ جناب یہ آمین کہنے کا جو ہے وہ نمبر ہے اور یہ اس کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ اب اگر کوئی آمین کا حدیث کا نمبر اور حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دے پاتا تو اسے مسجد سے نکال دینا چاہیے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں تمام اہل الحدیث کو حدیث کا صرف نمبر بتا رہا ہوں، کتاب بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز بھی بتا دیتا ہوں، بخاری ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، یہ ہر اہل حدیث یاد کر لے، اور کتاب کا نام بخاری ہے، حدیث کا نمبر 780 ہے، 780 یہ حدیث کا نمبر ہے، 780 حدیث نمبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام آمین کہے تم آمین کہو، اور اسی طرح دیگر روایات کے اندر ہے کہ جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں فقولوا آمین تو تم آمین کہو۔ اب اگر کوئی حدیث کا نمبر نہیں بتا دیتا، حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دے پاتا تو اس کو مسجد سے نکال دینا پیارے بھائی یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ نامعلوم ان بد نصیبوں کا مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوتا ہوگا حشر، کہ جب وہاں امام آمین کہتا ہے کیا یہ اپنے کانوں میں روئی ڈالتے ہوں گے، یا کانوں میں سیسا ڈالتے ہوں گے، یا کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہوں گے؟ تو آمین سے چڑنے والا، آمین سے دشمنی رکھنے والا وہ یہودی تو ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ آمین سے چڑے۔ ایک نمبر بتا دیا، ایک نمبر اور یاد کر لیجئے، بخاری ہے، راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، اور حدیث کا نمبر ہے 782۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین تو تم آمین کہو۔ تو پچھلی حدیث کے اندر اذا امن الامام، جب امام آمین کہے،
اب اگر دیوبندی بریلوی امام آمین نہیں کہتا نہ کہے، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہے گا نا. تو جب یہ کہے، پیچھے جو اہل حدیث موجود ہے اس کو چاہیے جرت سے بہادری سے آمین کہے، بھلے اس کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیا جائے. آمین یہ کہے. آمین کہنے کی حدیث بخاری میں 782 نمبر 782 نمبر کی حدیث، بخاری میں 782 نمبر کی حدیث اور بخاری میں 780 نمبر کی حدیث آمین کہنے کی. ہر اہل حدیث اس کو رٹ لے. 780 782 780 782 آمین کہنے کی حدیث بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی. اور بھی سن لیجئے، دیوبندی بریلوی آپ کو مسجد سے کیا نکالیں گے؟ جو نبی کی سنتوں پر عمل نہ کریں اور جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والوں سے بغض رکھیں. سن لو اہل حدیثوں، ان کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی. ایک شخص میرے باپ کو برا کہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ایک بندہ میرے نبی کی سنت پر اعتراض کرے، عمل نہ کرے، سنت پر اعتراض کرے، سنت پر عمل کرنے والے سے چڑے، خار کھائے، برا سمجھے، ایسے مردود کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. تو آمین 780 782 ابو ہریرہ بخاری، 780 782 بخاری ابو ہریرہ. اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر اہل حدیث اپنی نمازوں کو ضائع مت کریں. یہ وہ کائنات کے بد نصیب ہیں. تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھیں. میں جب کہتا ہوں کہ دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اپنے بھی اور پرائے بھی کہتے ہیں کچھ گزارا کچھ گزارا. او اللہ کے بندو، یہ مقلد نبی کی سنت پر عمل نہ کرے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کو مسجد سے نکال دینے کا کہے، ایسے موذی کے پیچھے نماز ہوگی اہل حدیث کی؟ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین ٹکڑے ہو جائے. رب کعبہ کی قسم، جو نبی علیہ السلام کی سنت سے بغض رکھے گا اس بد نصیب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو یہ تو نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. اگر ویڈیو میں کوئی اسرائیل کا یہودی ہوتا، آمین سے چڑھتا تو ملے مکالا اپنا منہ کالا کرتا رہے. کیا کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھنے والا نمازی داڑھی اور کہے آمین کہنے والے کو سترگ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، مسجد سے نکال دو. ظالموں، تم جا کر حرمین میں کیا کرتے ہوگے؟ نبی کی سنتوں سے اتنی دشمنی. ہمیں تو سابقہ پیغمبروں کی سنتوں سے دشمنی کرنا حرام. کجا یہ کہ آمنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ ماں کے داماد، عائشہ حفصہ کے سسر، علی عثمان کے جو ہے وہ سسر سے اتنی اس کی سنتوں سے دشمنی، تو یہ قطعاً گوارا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے ابو بکر و عمر کے داماد کی سنتوں سے پیار ہو، علی عثمان کے سسر کی سنتوں سے پیار ہو. بد نصیب ہے وہ شخص جو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اور بڑا ظالم ہے وہ شخص جو سنتوں پر عمل کرنے والے کے تعلق سے کہے کہ ان کو مسجدوں سے آمین کہنے والوں کو، رفع الیدین کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دو. بڑا ظالم ہے. واللہ اعلم بالصواب.